بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت تھی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر یہ عادت تھی کہ رات کو لباس تبدیل کر کے شہر میں پھرا کرتا تھا۔ ایک شب ایسا اتفاق ہوا کہ شہر سے باہر نکلا اور 4 آدمی نظر پڑے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم چور ہیں۔ اس نے کہا میں بھی تمہارا ہم طریق ہوں۔ صلاح یہ ٹھہری کہ چلو آج بادشاہی محل میں چوری کریں۔ سلطان نے کہا کہ پہلے اپنے اپنے اوصاف بیان کرو۔ ایک چور بولا کہ میں جانوروں کی بولی سمجھتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں قوت شامہ سے خزانہ کی جگہ معلوم کر لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میں بغیر کنجی کے قفل کھول لیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں جس شخص کو شب تاریک میں دیکھ لوں تو لاکھوں میں پہچان سکتا ہوں۔ اب سلطان کی باری آئی تو بولے کہ مجھ میں یہ کمال ہے کہ اگر مجرم کو پھانسی ملتی ہو اور میں ذرا سا سر ہلا دوں تو فوراً رہائی ہو جاوے۔ چور اس بات سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ بھائی تیرا کمال سب سے بڑھ کر ہے۔ جب تو ہمارے ساتھ ہے تو پھر کیا خوف ہے؟ 5 آدمی شاہی محل کی طرف چلے۔ راہ میں ایک کتا بولا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کتا کیا کہتا ہے؟ پہلا شخص بولا کہ یہ کہتا ہے کہ تم میں ایک بادشاہ ہے۔ سلطان نے کہا کہ بھلا ہم میں سے کس کو بادشاہ بتلاتا ہے؟ اس نے کہا کہ بس اتنا ہی کہہ کر چپ ہو گیا ہے۔ پھر سب محل سرا کے اندر پہنچے۔ ایک نے خزانہ پہچانا، ایک نے بغیر کنجی کے قفل کھولا۔ مال لے کر اپنے اپنے گھر جانے لگے تو بادشاہ نے سب کا نام و نشان پوچھ لیا۔ صبح کو گل ہوا کہ بادشاہی خزانے میں چوری ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے چاروں چوروں کو گرفتار کرا کے منگوا لیا اور اہلکاروں کو ہدایت دی کہ ہمارے سامنے مت لاؤ، سولی دینے کے واسطے لے جاؤ، مگر جب تک ہم نہ حکم دیں سولی نہ دینا۔ جب وہ سولی پر پہنچے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا 5واں یار کہاں ہے؟ ایک نے کہا کہ میاں رات کتے نے خبر دی تھی، شاید وہ بادشاہ ہی ہو۔ چوتھے چور نے کہا کہ رات کو اگر وہ بادشاہ ہی تھا تو میں اس وقت ضرور پہچان لوں گا۔ یہ گفتگو کر کے سرہنگان شاہی سے کہا کہ خیر سولی تو ہمارے لیے تیار ہے، ایک دفعہ بادشاہ کے روبرو لے چلو۔ یہ اطلاع سلطان کے حضور کی گئی۔ حکم دیا کہ اچھا بلاؤ۔ جب سامنے گئے تو جس چور میں شناخت کا کمال تھا وہ بولا کہ حضور ہم چاروں کے اوصاف تو آپ ظاہر ہو چکے، اب آپ کا سر کس وقت ہلے گا کہ یہ 4 مجرم سزاوار سے رہائی پاویں؟ اس وقت بادشاہ کو ہنسی آ گئی اور سب چوروں کو رہا کر دیا اور کہا اب اگر اس حکایت میں غور کیا جاوے تو عرفان اپنی خوب جھلک دکھا رہا ہے، یعنی 4 چوروں سے مراد 4 عناصر ہیں جن سے انسان کا وجود بنا ہے۔ بادشاہ سے مراد ذات مطلق ہے۔ جس طرح بادشاہ ان چوروں کو اپنے خزانے کے پاس لے گیا، اسی طرح ذات مطلق عناصر کو جہاں ارادہ ہو لیے پھرتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جبکہ وہ ابھی بادشاہ ہی تھے، 4 ابدال ان کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم ادہم نے ان کی بڑی تعظیم و تکریم کے بعد میں یہ
سوال کیا کہ مجھے ایک شبہ ہے، وہ رفع فرما دیجئے۔ انہوں نے فرمایا بتاؤ کیا شبہ ہے؟ بادشاہ نے عرض کی کہ دنیا میں کبھی کوئی پیدا ہوتا ہے، کبھی کوئی مرتا ہے، کیا یہ لوگ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں یا بے اختیاری سے ہو رہا ہے؟ ابدالوں نے فرمایا کہ زندگی اور موت سب کرشمۂ قدرت ہیں۔ حق تعالیٰ کے ناموں میں سے جو اسم اللہ ہے، یہ اسم ذاتی ہے۔ اس میں 3 طاقتیں ہیں: پیدا کرنا، پھر جس وقت دل چاہے پیدا شدہ کی پرورش کرنا، پھر اسے فنا کر دینا۔ یہ کام خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا جو تمام جہان میں نظر آ رہا ہے یہ خدا کا کھیل ہے۔ انسان اپنے آپ کو خدا کا کھلونا سمجھے۔ کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا کہ انسان اپنے فعل کا خود فاعل و مختار ہے کہ نہیں؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے تم کو جس کام کے لیے بنایا ہے، جب چاہتا ہے تم سے وہ کام لے لیتا ہے۔ تو یہ سورت الاعراف میں ہے، ترجمہ ہے کہ یعنی اے باری خدایا، یہ تیرا ہی کرنا ہے کہ گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہے اور ہدایت کرتا ہے۔ اسی کا حکایت سے صاف ظاہر ہے کہ جو عنصر ہیں ان کے اپنے اثرات ہیں، جو ہوا، مٹی، پانی، آگ، یہ بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اپنی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن جو عارف لوگ ہیں وہ حقیقت سمجھتے ہیں کہ جب قدرت مطلق ساتھ نہ ہو تو یہ عنصر کچھ نہیں کر سکتے، اگر وہ ساتھ ہے تو پھر یہ سفر ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ غور فکر کرنے کی بات ہے۔ جب غور فکر کریں گے